کتاب الایمان یعنی ایمان کا بیان، اس کے تعلق سے ایک حدیث پاک حدیث جبرائیل آپ حضرات نے سماعت کی اور اس کی مختصر وضاحت بھی سماعت کی۔ اب اس کتاب کی انوار الحدیث کی دوسری حدیث پاک ہے ایمان کے تعلق سے، روایت عن عبادہ بن الصامت قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم اللہ علیہ النار۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے۔ حضرت عبادہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ خدائے تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدائے تعالیٰ کے رسول ہیں، تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ کلمہ توحید کی فضیلت ہے کہ جو اس کی اقرار کے ساتھ تصدیق کے ساتھ وفات پاتا ہے، موت پاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو دوزخ پر حرام کر دیتا ہے۔ مگر واضح رہے کہ توحید و رسالت کی گواہی کے باوجود اگر آدمی سے کوئی ایسا قول یعنی بات یا فعل یعنی کام، کلمہ توحید و رسالت کی گواہی کے باوجود اگر آدمی سے کوئی قول یا فعل پایا گیا جو کفر کی نشانی ہو تو بحکم شریعت مطہرہ وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر کلمہ پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، اس کے بعد کفر کے کاموں میں لگ گیا یا علانیہ کفری چیزوں کو کرنے لگا جو کفر کی نشانی ہے، کفر کی علامت ہے، جس کو شریعت مطہرہ نے کفر کہا ہے یا کفر کی نشانی کہا ہے، تو اگرچہ وہ کلمہ پڑھتا ہو مگر کافر ہو جائے گا، کیونکہ کلمہ کے لوازمات پر بھی ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ارشاد اللمعات ایک کتاب ہے اور اس میں کتاب الایمان کے شروع میں بیان ہے کہ توحید و رسالت کی تصدیق اور اقرار کے باوجود اگر کوئی ایسا کام کرے جس کو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کی نشانی اور علامت ٹھہرائی ہو، جیسے بت کو سجدہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، تو اگر کوئی کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی مورتیوں کے آگے سجدہ کرتا ہے یا بت کو سجدہ کرتا ہے، یہ کفر کی نشانی علامت ہے۔ جیسے بت کو سجدہ کرنا اور زنار یعنی جینیو باندھنا یہ بھی کفر کی نشانی ہے وغیرہ، تو ایسے کاموں کا کرنے والا بھی بحکم شرع کافر ہے، اگرچہ بظاہر توحید کی اور رسالت کی تصدیق بھی کرتا ہو اور اقرار بھی کرتا ہو، ہے نا، یعنی کلمہ طیبہ کے لوازمات پر عمل کرنا ضروری ہے، اس کے لیے یہ بشارت ہے۔ تیسری حدیث پاک، اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا
جب تک کہ میں یعنی رسول پاک کی ذات جب تک کہ میں اس کے ماں باپ بیٹے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی تمام لوگوں سے زیادہ محبت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے، اور تمام چیزوں سے زیادہ محبوب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے، تو ایسا مومن کامل ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس حدیث پاک کی شرح میں حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، یعنی مومن کامل کے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ مومن کے نزدیک رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام چیزوں اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو، معظم ہو۔ اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیادہ محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اونچا مانے، حقوق کی ادائیگی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اونچا مانے، اس طرح کے حضور کے لائے ہوئے دین کو تسلیم کرے، یعنی حضور کی تمام باتوں کو حق مانے اور دل سے اس کا اقرار کرے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب بجا لائے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کرے اور ادب بجا لائے، اور ہر شخص اور ہر چیز یعنی اپنی ذات، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے عزیز اور اقارب اور اپنے مال و اسباب پر حضور کی رضا اور خوشنودی کو مقدم رکھے، ہے نا۔ اس کا مطلب ایک بزرگ نے یہ فرمایا آسان لفظوں میں کہ جب کوئی حضور کے مقابلے میں آ جائے، یعنی آپ کے سامنے دو محبوب ہوں، ایک وہ ہے جس پر آپ کا احسان ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی احسان ہے، تو اب وہ ایسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ حضور کو مت مانو، حضور کی باتوں کا اقرار مت کرو، حضور کی تعظیم مت کرو، ادب مت کرو۔ اب اگر آپ کے دل میں نبی کی تعظیم اور محبت زیادہ ہوگی تو آپ اس کو ٹھکرا دیں گے۔ یہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی ہے، اور اگر حضور کی محبت کامل نہیں ہے، ادھوری نہیں ہے، تو اس شخص کی محبت آپ پر غالب آ جائے گی، حضور کی محبت کم ہو جائے گی، آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ ایک بزرگ نے آسان لفظوں میں حضور کی محبت زیادہ ہے اس کا مطلب بیان فرمایا ہے۔ الغرض حضور تمام اسباب پر حضور کی رضا اور خوشنودی کو مقدم رکھے، جس کے معنی یہ ہے کہ اپنی ہر پیاری چیز یہاں تک کہ اپنی جان کے چلے جانے پر بھی راضی رہے، لیکن حضور کے حق کو دبتا ہوا گوارا نہ کرے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گی۔ جب سرکار نے یہ حدیث پاک سنائی اور بتائی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، اور یہ خبر نہیں پہنچی تھی۔ آپ بارگاہ میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں اپنی جان کے علاوہ تمام چیزوں سے زیادہ آپ کو محبوب رکھتا ہوں، آپ کو پیارا جانتا ہوں، کہ میری جان کے علاوہ آپ تمام چیزوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے، پیارے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، جب تک تیرے نزدیک میں تیری جان سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاؤں گا، تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ چونکہ حضرت فاروق اعظم کی وہ ذات تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر حق ہی جاری فرماتا تھا، یعنی ایسی ذات تھی کہ جو دل میں ہوتا وہی کہتے تھے، صاف صاف کہہ دیا کرتے تھے، ایسا نہیں کہ بات دل میں کچھ اور تھی اور کچھ اور کہہ دیا۔
یہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو اور زبان کو ایک فرما دیا تھا کہ جو ان کے دل میں ہوتا وہی ظاہر ہوا کرتا تھا. لہٰذا انہوں نے کہا حضور میں اپنی جان سے زیادہ تمام چیزوں سے زیادہ آپ کو محبوب رکھتا ہوں. تو سرکار نے جیسے ارشاد فرمایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل پر غور کیا, اپنی جان پر غور کیا کہ جان تو ایک ہی جان ہے, ایک ہی مرتبہ آنی ہے. پھر آپ نے جواب ارشاد کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اب میرے نزدیک آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے ہیں. سبحان اللہ. تم الایمان, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا, اب تمہارا ایمان اکمل ہو گیا. تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تو ہم کو ایمان دینے والی ذات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. اور خاص کر کے ہم ہندوستانیوں تک ایمان پہنچانے والی ذات کا نام قطب المشائق, سلطان الاولیاء, سلطان الہند حضور غریب نواز عطائے رسول کی ذات ہے کہ انہوں نے ہم ہندوستانیوں تک ایمان پہنچایا اور ہم کو ایمان دیا, عطا کیا. یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم ہندوستانیوں پر صدقہ ہے, دین ہے, عطا ہے. اور جب سرکار غریب نواز کے 800 سال کے بعد اسی ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والوں نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی, سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عطا کیے ہوئے تحفے کو چھیننے کی کوشش کی, تو ایسے وقت میں, ایسی سچویشن میں, ایسی حالت میں اگر کسی نے ہمارے ایمان کو بچایا ہے تو بریلی کے امام احمد رضا ہے. سبحان اللہ. تو ہم پر خواجہ کا بھی احسان ہے اور امام احمد رضا کا بھی احسان ہے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہونا ہمیں رضا, تم پہ کروڑوں درود, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے.